پروردگار عالم نے لقمان علیہ السلام کے قول، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت فرمائی، اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ذکر فرما دیا۔ آج ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے پیسے خراب نہیں کیا کرتے، تنخواہ گھر لایا کرتے ہیں، کمائی گھر لایا کرتے ہیں، ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو جو وصیت فرمائی وہ ہماری نصیحتوں سے مختلف ہے۔ ہماری سوچ اور ہے، ان حضرات کی سوچ کچھ اور تھی۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے وہی اہم بات کی جو سارا قرآن ہر جگہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول نے اپنی قوم کے سامنے وہی بات رکھی۔ کئی مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ کیا سارے نبیوں کا ایک ہی وظیفہ ہو گیا؟ سارے رسولوں، سارے نبیوں کی ایک ہی بات ہو گئی؟ اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی کے لیے تو ساری کائنات بنی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو آخری انسان پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لا الہ الا اللہ کے لیے ہی پیدا کیا۔ میری وحدانیت کا اعلان کرو، میری توحید کا اعلان کرو، میری ربوبیت کا اعلان کرو، مجھے خدا مانو اور لوگوں سے منواؤ۔ کتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ جو پیدا کرنے والا وہی کہتا مجھے مانو تو صحیح۔ کتنی پیاری آنکھیں میں نے دی، زبان میں نے دی، لب میں نے دیے، چہرہ میں نے دیا، عقل میں نے دی، دل دماغ میں نے دیا، اور میری خدائی کو تو مانو۔ آج لوگ چار پیسے ہوئے نہیں اور خدا کی خدائی دماغ سے نکل جاتی ہے۔ نہ پھر شکر کی توفیق ہوتی ہے، نہ پھر سوچنے کے لیے وقت باقی رہتا ہے۔ وہی ورد اور وہی وظیفہ جو ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم کے سامنے دہرایا، لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے دہرایا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی، عقل دی، فہم دیا، ادراک دیا، شعور دیا، سمجھ دی۔ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا وہی ہر چیز کو پہچانے گا۔ بڑی بات لقمان علیہ السلام نے وہی فرمائی، اذ قال لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ او میرے بیٹے، او میری اولاد، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، اللہ کی ذات و صفات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ اللہ کی ربوبیت میں، پیدائش کے معاملے میں، موت کے معاملے میں، عزت و ذلت کے معاملے میں تمام چیزوں کا اختیار اسی کو اور کسی کو نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ ان رات دن کا چھوٹا بڑا کرنا، گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور کتنی بڑی بات فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم۔
شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، شرک سے بڑا قہر کوئی نہیں، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس خطا کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ میں اگر چاہوں گا ریت کے ذرات سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا سمندر کے قطروں سے زیادہ گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا درختوں کی پتوں سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا پہاڑ کے وزن سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا۔ اور میرے بندے یاد رکھو یہ بات، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔